تم تو بڑے عزت دار معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاری کی طرح مت رو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، صرف سونے والا اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تمہارے زخموں کی گہرائی میں بیج ہیں جو خوبصورت پھولوں کے کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ جتنا میں خود کے قریب آتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود سے کتنا دور ہوں۔ جب تم پرامن خوشی محسوس کرتے ہو تو تم سچائی کے قریب ہوتے ہو۔ محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بری اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ سچ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے کو لوگوں کی دی ہوئی عزت یا ان کی دی ہوئی ذلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صبر ایک پھول ہے اور اس کی پتیوں سے بننے والی مرہم زخموں کو کھا جاتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے، دوسروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دو۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں اکثر وہ ہمیں کھا جاتی ہیں۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے ہمارے اندر گرتے ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا تو کافر ہے ہی صحیح۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی منع ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی آنکھ خود ہی ثبوت دے دیتی ہے۔ ثابت کرنے سے سورج نہیں بنے گا۔ اندھے آدمی کے سامنے تم قیامت تک سورج کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والا کبھی بحث نہیں کرے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا اس پورے معاشرے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر جیت اور فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے۔ اور عاجز بننے کے لیے اور جھک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں مجھے دوبارہ جاننا چاہیے۔ میرے لیے میں چاند جیسا ہوں، آپ ہر روز میرا نیا چہرہ دیکھو گے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ آنسوں کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے، بس مسکرائیں اور خود کو پیار سے بھر لیں۔ اپنی زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی بغیر کسی خوف کے انتظار کرو۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس تک پہنچ سکتے ہو۔ محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ جو مشکلیں تمہیں دی گئی ہیں، جس لمحے تم انہیں قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے بچاؤ۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے۔ خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری روح میں ایک خالی جگہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں اور سوچیں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ صبر کرنے والا اور جاننے والا ان فکروں کو اور سوچوں کو مہمان ہی سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ فتح کر لینے اور جیت لینے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ مسکراہٹوں میں غم کو چھپانا ہی صبر کی نشانی ہے۔ کوئی سدا انتظار میں نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ بہت مشکل ہے مر جانے تک زندہ رہنا، اور پھر مر جانے کے بعد ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کرے۔ خدا کا ڈر نہ ہوتا اگر بشر کو، خدا جانے یہ بندہ کیا نہ کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔
بہترین عبادت کردار کی صحت اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ کچھ رشتے ہیں اسی لیے چپ ہیں، کچھ چپ ہیں اسی لیے رشتے ہیں۔ سجدے نہ ہوتے تو دل پھٹ چکے ہوتے۔ ہمیشہ تب بولیں جب الفاظ میٹھے ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکیں ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔ کچھ باتیں اگر وقت رہتے نہ کہی جائیں تو وہ اپنا مطلب کھو دیتی ہیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں صرف سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ خود کو ہر بزم میں مسرت میں سمو کر دیکھا، روح کا دکھ نہ گیا، دل کی وحشت نہ گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سچ کہاں بولتے ہیں، ہمیں سچ بولنا ہی کہاں آتا ہے۔ ہم تو سچ اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے کہکہے بھی ہوتے ہیں۔ اے زمیں احترام کر ہمارا، ہم تیرا رزق ہونے والے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی نہیں آتی خراش، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہنستے ہوئے چہروں کو غموں سے آزاد نہ سمجھو، تبسم کی پناہوں میں ہزاروں درد ہوتے ہیں۔ عجب دور ہے ہر شخص یہی سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ کھائے جاتی تھی کوئی فکروں سے، ایسا ہنستا تھا جیسے رویا ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ کسی آدمی سے اس وقت تک نہ خفا ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت دکھائی نہ دے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار کو چوٹ پہنچائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کہنا۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم والے کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ ایسے علم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 موقعوں پر یاد نہ رکھے: مصیبت کے موقع پر، اس کی غیر حاضری میں اور اس کی وفات کے بعد۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو،
اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے، اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے،
اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہدو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہوں۔ اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے، اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔
فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے، اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے، مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار سبب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے، برابر ہے ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتیں وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟